بلوچستان کی آزادی کی نام نہاد جنگ لڑنے والے بلوچ قوم پرست دہشت گرد اب صرف مقامی پنجابیوں کو ہی قتل نہیں کر رہے بلکہ پشتونوں اور بلوچوں کی جانیں بھی لے رہے ہیں۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند عناصر برسوں سے یہ بیانیاں پھیلا رہے ہیں کہ ان کی مسلح جدوجہد کا ہدف صرف فوج یا بلوچستان میں موجود غیر مقامی بالخصوص پنجابی آبادی ہے۔ تاہم تازہ سرکاری اعداد و شمار اور حالیہ پرتشدد واقعات اس دعوے کو یکسر جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں آزادی کے نام پر لڑی جانے والی اس نام نہاد جنگ میں اب نہ صرف پنجابی بلکہ خود مقامی بلوچ اور پختون عوام بھی بڑی تعداد میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ سال 2025 کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں سب سے زیادہ نشانہ مقامی آبادی بنی۔ بلوچستان حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سال 2025 کے دوران دہشت گردوں نے مقامی بلوچ اور پختون شہریوں پر 126 حملے کیے، جن میں 35 افراد شہید اور 51 زخمی ہوئے۔ یہ اعداد و شمار اس تاثر کے بالکل برعکس ہیں جو بلوچ علیحدگی پسند گروہ عوام کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس کے مقابلے میں آباد کاروں خصوصاً پنجابیوں کے خلاف 16 حملے کیے گئے، جن میں 52 افراد شہید اور 12 زخمی ہوئے۔ اگرچہ پنجابی شہریوں پر حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد زیادہ رہی، لیکن مجموعی طور پر حملوں کی تعداد اور تسلسل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دہشت گردی کی آگ سب سے زیادہ مقامی بلوچ اور پختون آبادی کو ہی جلا رہی ہے۔ دہشت گرد حملوں کی زد میں صوبہ بلوچستان کا اہم سفری اور مواصلاتی ڈھانچہ بھی آیا۔ ریلوے سروس پر 10 حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں 29 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ ان حملوں سے نہ صرف رابطے کا اہم نظام متاثر ہوا بلکہ روزگار، تعلیم اور علاج کی غرض سے سفر کرنے والے عام شہریوں کی زندگیاں بھی مسلسل خطرے میں رہیں۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق فرنٹیئر کور پر 2025 کے دوران 330 حملے کیے گئے، جن میں 184 اہلکار شہید اور 327 زخمی ہوئے۔ پولیس کو 134 حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں 32 اہلکار شہید اور 123 زخمی ہوئے، جبکہ لیویز فورس پر 84 حملوں میں 17 اہلکار شہید اور 27 زخمی ہوئے۔ ان اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ دہشت گردی کی یہ لہر بلا امتیاز ہر فرد کو نشانہ بنا رہی ہے جو صوبے میں امن و امان کے قیام سے وابستہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق حملوں کا یہ انداز بلوچ دہشت گرد گروہوں کے اس جھوٹے نظریاتی دعوے کو بھی بے نقاب کرتا ہے کہ وہ بلوچ عوام کے حقوق کے محافظ ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی وہ کسی نسلی یا علاقائی شناخت میں تمیز کرتے ہیں۔ ان کے بقول دہشت گرد یکساں صفاقی کے ساتھ بلوچوں، پختونوں، پنجابیوں، مزدوروں، مسافروں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کی مجموعی سیکورٹی صورتحال مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی معدنیات سے مالا مال مگر غریب ترین صوبے میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں نے اسلام آباد کے لیے ایک سنگین چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ 31 جنوری کو بلوچستان کے 12 مختلف علاقوں میں اسکولوں، بینکوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے بیک وقت مسلح حملوں اور خودکش دھماکوں میں دونوں جانب سے 250 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت اکثریت عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی تھی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کو بھارت کی حمایت حاصل ہے، جبکہ نئی دہلی نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ان الزامات کے تناظر میں دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا خدشہ موجود ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب گزشتہ برس مئی میں دونوں ممالک دہائیوں کے بدترین مسلح تنازع کا سامنا کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا مگر معاشی طور پر پسماندہ صوبہ ہے۔ پہاڑی اور صحرائی جغرافیہ کے حامل اس خطے میں آبادی کم ہے، مگر یہاں کے عوام طویل عرصے سے مرکزی حکومت کی جانب سے محرومی، امتیازی سلوک اور وسائل کے استحصال کی شکایت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی احساسات علیحدگی پسند سوچ کو تقویت دیتے رہے، جن میں زیادہ خود مختاری یا مکمل آزادی اور قدرتی وسائل میں بڑے حصے کا مطالبہ شامل ہے۔ ریاستی ادارے کتنی دہائیوں سے ان مطالبات کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بی ایل اے بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں میں سب سے طاقتور مسلح گروہ سمجھی جاتی ہے، جو اکثر پاکستانی سیکورٹی فورسز اور پاک چین سی پیک پروجیکٹ سے منسلک منصوبوں کو نشانہ بناتی ہے۔
गुज़िश्ता 5 बरसों के आदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि बलूच अलहदगी पसंद तशद्दुद में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि 2025 के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात और हलाकतों में 60% रिकॉर्ड इजाफा किया गया, जो इसे अब तक का सबसे मुहलिक साल बनाता है। ऐसे में 31 जनवरी को बलूचिस्तान के 12 शहरों में बैक वक्त हमलों को एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक मकामी आबादी और मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुसलसल हमलों ने दहशतगर्द तंजीमों के इस दावे को मजीद कमजोर कर दिया है कि वो बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हैं। इसके बरक्स इन हमलों ने सूबे भर में खौफ की फजा को गहरा किया, रोजगार को मुतासिर किया और तरक्याती मंसूबों में शदीद ताखीर पैदा की है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।